تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مومن میں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کے ارد گرد وہ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی فرش اور عرش کرسی کو کیا ہے اٹھائے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور ایک اور آیت ہے سورہ نبا کی، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن جبریل اور عام فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں، جس دن جبریل اور عام فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور وہی بات کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور صحیح بات کرے گا۔ یعنی فرشتے بھی اور جبریل بھی صف باندھے کے ہوں گے، کھڑے ہوں گے، لیکن بات وہی کر سکے گا جس کو میرا الا من اذن له الرحمن، لا تکلمون الا من اذن له الرحمن، اور وہی بات کرے گا جس کو ہاں اللہ نے اجازت دی ہوگی۔ ایک اور آیت کریمہ جس میں پیچھے کہا گیا الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا، ہاں ورضی له قولا، جس کی بات کے اوپر اللہ کیا ہوگا؟ راضی ہوگا۔ اچھا جی، ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، اے اللہ ان لوگوں کو معاف فرما کر جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ بھی شفاعت کے متعلق آیت کریمہ ہے۔ وقف السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم، اے اللہ ان لوگوں کو گناہوں کے عذاب سے بچا جس شخص کو تو نے اس دن کے گناہوں کے عذاب سے بچا لیا، اس پر تو نے رحم کیا اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، قرآن کی آیات ہیں۔ ایک ہی آیت کریمہ ہے واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، آپ بغیر خلاف اولا کاموں اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے ان کو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ آپ ان کے لیے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے کیا کرے؟ مغفرت طلب کرے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے شفاعت کیجیے۔ یہ کتنی آیات کریمہ، اور بھی بہت ساری آیات کریمہ۔ ایک آیت کریمہ ہے سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں ان قریب اپنے رب سے تمہاری شفاعت کروں گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور لا ریب وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ سمجھ رہی بات کی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو عذاب دے، یہ تو تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ ساری آیات کریمہ جو ہے شفاعت کے متعلق جو ہے آ رہی ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ ہے وہ بھی شفاعت کے متعلق ہی ہے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کفار کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہ دے گی۔ انہوں نے کفار کی شفاعت کی، ان کی شفاعت نفع ان کو نہیں دے گی۔ فَهَلْ لَنَا مِن شَافِعِينَ، تو کیا ہمارے لیے شفاعت کرنے والے ہیں؟ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، تو اللہ سے ہٹ کر کفار کا کوئی مددگار نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن کفار کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی ان کا کوئی دوست ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، کفار کے لیے کوئی ایسا مددگار اور شفاعت کرنے والا نہ ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے شفاعت کرنے والے کون ہوں گے؟ بولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ آپ اپنے واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتوں کی شفاعت کیجیے۔